بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ میں صحن میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی کہ دادی نے آواز لگائی، پھر ٹیرس سے حمید کی تصویر دکھانے لگی۔ فرزانہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کا قد بھی لمبا ہے، آنکھوں کا رنگ کتنا پیارا ہے۔ میرے خیال میں تم دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگو گے۔ میری آرزو ہے کہ میں تم دونوں کی شادی دیکھ سکوں۔ دادی نے اپنے نواسے کی تصویر اپنے والیٹ میں رکھی ہوئی تھی۔ حمید نے یہ تصویر کربلا جانے کے لیے پاسپورٹ سائز بنوائی تھی اور دادی کے پاس ہی تھی۔ میں شرم سے سرخ ہو گئی۔ میں نے مذاق میں بات کو لیا اور بولی، جی دادی بہت خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ حمید کی بجائے اس کا نام یوسف رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی تصویر جیب میں سنبھال کر رکھنی پڑے گی اور پھر 24 گھنٹے پہرا دینا پڑے گا کہ کہیں کوئی اس کی تصویر نہ چرا لے۔ میں اسی طرح مذاق کرتی رہتی اور ہم ہنستے رہتے، لیکن مجھے یقین تھا کہ دادی ایسے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ جب تک یہ ہم دونوں کی شادی نہ کروا لیں گی آرام سے نہ بیٹھیں گی۔ ابھی دادی ٹیرس پر ہی تھی کہ ابو چائے کے گرم گرم کپ کے ساتھ صحن میں آ گئے اور بولے کہ دادی میرا تو اپنی بیٹی پر زور نہیں چلتا، آپ بات کر کے دیکھیں شاید وہ راضی ہو جائے۔ امی ابو کی دلی خواہش تھی کہ حمید ان کا داماد بنے، لیکن اس فیصلے کا اختیار انہوں نے مجھے دیا تھا۔ ابو نے چائے کا کپ مجھے پکڑایا اور بولے، فرزانہ میں نے تمہاری پرورش کی ہے اور میں تمہاری شخصیت سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہر قسم کے لڑکے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں حمید کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میرا بھانجا ہے اور میرے ساتھ کام بھی کرتا ہے۔ میں اتنے سالوں سے اس جم میں استاد ہوں۔ میرے خیال میں تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو۔ تم نے کیوں انکار کر دیا؟ میں نے کوشش کی کہ اپنے ابو کو سمجھا سکوں۔ میرا موضوع تو حمید آگا نہیں ہے، لیکن ابھی شادی کے لیے میں ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوں، نہ حمید کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ۔ میں ابھی تک یہ مشترکہ زندگی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ نہ پائی ہوں۔ ابھی میری عمر میں شادی کا یہ فیصلہ بہت جلدی ہے۔ میرا انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آ جائے تاکہ پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر اس موضوع پر اچھے سے بات کر سکیں۔ اس داستان کے بعد چچا نقری عمرے سے واپس آئے اور ہماری دعوت کی۔ سب خاندان والے وہاں جمع تھے۔ میں جب سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی دل میں عجیب سا ڈر لگ رہا تھا کہ سب کا رویہ کیسا ہوگا۔ بہت پریشان تھی کہ میں نے جو رشتے سے انکار کر دیا، پتہ نہیں پھپھو اور پھپھو کی بیٹیاں مجھ سے کیا رویہ اپنائیں گی، لیکن بالکل ایسا نہ تھا۔ سب عمومی طور پر ایسے ہی تھے پہلے کی طرح، ان کا رویہ ویسا ہی پیار بھرا تھا، ایسے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو اور نہ میں نے رشتے سے انکار کیا ہو۔ انٹری ٹیسٹ کے مشکل اور پریشان کن دن بالآخر اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب 1 سال انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے بعد یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن، یہ وہی خبر تھی جو مجھے سب سے زیادہ خوش کر سکتی تھی۔ قزوین کی میڈیکل یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کیونکہ میرے 1 سال کی محنت رنگ لائی تھی۔ میرے امی ابو بھی بہت خوش تھے کہ میں ان کے لیے فخر کا باعث بنی تھی۔ مجھے بہت خوشی تھی۔ ابھی میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی مٹھائی کی ہی بات کر رہی تھی کہ رشتے آنے شروع ہو گئے۔ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ امی بھی میری وجہ سے پریشان تھیں، پوچھتی تھیں کہ کیوں کوئی رشتہ بھی قبول نہیں کرتی ہو، کیوں سب رشتوں سے انکار کر رہی ہو۔ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پانا بھی میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ انٹری ٹیسٹ کے رزلٹ کے بعد اب وقت ملا کہ ذرا کمرے کی چیزوں کو مرتب کروں۔ میری نظر شہید ابراہیم کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب پر پڑی جو ان کی ہمسر نے لکھی تھی۔ وہ کتاب اور ان کی باتیں ہمیشہ ہی مجھے دلچسپ لگتی اور بار بار پڑھنے کا دل کرتا۔ ایسی داستان تھی جو سردار خیبر اور ان کے ہمسر کے درمیان ہمیشہ رہنے والے عشق کی داستان سنا رہی تھی۔ میں کتاب دوبارہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ شہید کی بیوی نے نیت کی تھی کہ 40 دن روزے رکھے اور اہل بیت سے متوسل ہو اور اس 40 دن کے بعد جو بھی پہلا رشتہ آئے اس کے لیے ہاں کر دے۔ یہ بات پڑھ کر جیسے مجھے اپنی مشکل کا حل مل گیا۔ میں نے سوچا میں بھی شہید کی بیوی کی طرح نیت کروں گی۔ میں نے حساب کتاب کیا، دیکھا کہ گرمیوں میں 40 دن کے روزے بہت زیادہ ہیں۔
میں نے سوچا کہ شہید کی بیوی نے ضرور سردیوں میں 40 روزے رکھے ہوں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ روزوں کی بجائے 40 دن دعائے توسل پڑھی جائے۔ یہ نیت کی کہ اس صورتحال سے خدا مجھے نکالے اور جو میری صلاح ہے وہی ہو، اور خدا جس سے محبت کرتا ہے اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ اس دن سے میں نے اپنی منت پر عمل کا آغاز کیا۔ میری اس منت کا کسی کو علم نہ تھا، حتیٰ امی کو بھی نہ بتایا۔ ہر روز مغرب و عشاء کی نماز کے بعد دعائے توسل پڑھتی اور امیدوار تھی کہ آئمہ خود میری مدد کریں۔ 26 اگست 2012 گرمیوں کا موسم تھا۔ ظہر کے بعد 4 بجے کا ٹائم تھا۔ آہستہ آہستہ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ گرمی تھوڑی کم ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے صحن میں جھانکا۔ پودے باغ میں کسی سائے کی تلاش میں تھے کہ آرام کر سکیں۔ ابھی بھی جو 1 سال انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی تھی اس کی تھکن میرے وجود میں تھی۔ پھر بھی میں آنکھیں بند کر کے خزاں کے ان دنوں کے بارے میں سوچتی کہ جب یونیورسٹی میں کلاس میں بیٹھے ہوتے، دل چاہتا دوبارہ وہ دن آ جائیں۔ آنکھیں کھولتی تو خود کو صحن کے چھوٹے سے باغ کے پودوں اور درختوں کے درمیان پاتی۔ مجھے بچپن سے ہی پھول، پودے، درخت بہت پسند تھے۔ جب چھوٹی تھی، ابو ماموریت پر چلے جاتے اور میرا دل کرتا کہ میں انہیں یاد نہ کروں اور مصروف ہو جاؤں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو پھولوں، باغ اور پودوں میں مصروف رکھتی۔ ابھی پودوں میں گم تھی کہ بھائی علی کی آواز کانوں میں آئی، یہ ٹوکری پکڑنا۔ ہم نے ایک دوسرے کی مدد سے باغ سے انجیریں اتار کر اچھی سی ٹوکری بنائی۔ میں نے کچھ انجیریں دھو کر پلیٹ میں رکھیں اور ابو کے لیے لے گئی۔ ابو نے کچھ دن کی چھٹی لی تھی۔ کراٹے کی مشق کے دوران ان کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، اسی لیے وہ چھڑی کے استعمال سے چل پا رہے تھے اور کام پر نہ جا سکے تھے۔ دادی بھی کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس آئی ہوئی تھیں۔ میں انجیر کھا رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ امی نے دروازہ کھولا، پھر چادر اٹھا کر لی اور بولی کہ آمنہ پھپھو اپنے بیٹوں کے ساتھ ابو کی عیادت کے لیے آئی ہیں۔ میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ میں اتنے سال انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہی کہ اب جو بھی مہمان آتا سب کو پتہ ہوتا کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں اور اس وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی ہوں۔ لیکن اب تو امتحان دے چکی تھی، اب کوئی بہانہ نہ تھا۔ میں نے لمبی اور کھلی سی بھورے رنگ کی قمیض پہنی اور پھولوں والا آف وائٹ رنگ کا اسکارف لیا اور کچن میں چلی گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ پھپھو، حمید، حسن اور ان کی بیوی آئی ہیں۔ پھپھا نہیں آئے تھے، وہ قریبی علاقوں میں اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے گئے تھے۔ ان حالات میں پھپھو اور حمید کا سامنا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب چائے کیسے لے کر جاتی؟ میں نے چائے کپوں میں ڈالی، فاطمہ کو آواز لگائی اور کہا کہ یہ ٹرے تم لے جاؤ۔ اس نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور میں اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے درمیان آ گئی۔ سب کا حال چال پوچھا اور پھر آغا حسن کی خانم کے پاس بیٹھ گئی۔ پھپھو کی خاص نظروں اور امی کی مسکراہٹ کا اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ کچھ منٹوں سے زیادہ یہ ماحول برداشت نہ کر سکی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں بھی ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ منٹوں بعد فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ شرارتی بغیر کسی وجہ کے تو نہیں آئی ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہنسنے لگی اور اپنا قہقہہ چھپانے کے لیے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے میری سنجیدہ نگاہ دیکھی تو زبردستی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی، پھر بولی، اس بار لگ رہا ہے کہ واقعی تمہاری شادی پکی ہونے والی ہے اور تم دلہن بننے والی ہو۔ اب میں نے غصہ کیا اور کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ صحیح طرح سے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے دیکھا پھپھو امی کے ساتھ آنکھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھیں۔ آہستہ سے اور اشاروں میں ایک دوسرے کو کچھ کہا تو ان باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ وہ پہلے چپ ہو گئی، پھر بولی، مجھے ان باتوں سے لگتا ہے کہ حمید آغا کو بھیجیں گے کہ وہ خود تم سے بات کریں۔ اس موضوع پر پہلے بھی سوچ چکی تھی، لیکن ابھی بالکل بھی آمادہ نہ تھی، اور کچھ ماہ پہلے کی بات تھی کہ پڑھائی کا بہانہ بنا کر میں اس رشتے سے انکار کر چکی تھی۔ گویا پھپھو نے امی کو اشارہ کیا کہ کچن میں جائیں۔ وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بھائی سے ملنے آئے ہیں، حمید بھی ہے، فرزانہ بھی ہے۔ یہ بہترین فرصت ہے کہ یہ دونوں آپس میں بات چیت کر سکے۔ اب جو بھی ہو یہ بات تو ہمارے درمیان رہے گی، کسی کو کیا علم ہوگا کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ اگر ہم رسمی طور پر رشتہ لے کر آئیں تو یہ ممکن نہیں۔ اول تو فرزانہ قبول نہیں کرے گی، دوسرا اگر رشتہ نہ ہوا تو 100 طرح کے مسائل ہوں گے۔ لوگوں کی باتوں کا کون جواب دے گا؟ خاندان والے، ہمسائے 1000 طرح کی باتیں کریں گے۔
اب جب مجھے علم ہوا کہ کسی بھی آمادگی کے بغیر اور کسی بھی اطلاع کے بغیر مجھے حمید آغا کے ساتھ بات کرنے ہوگی، میں رونے لگی۔ فاطمہ کہ جس نے مجھے ایسا دیکھا مجھ سے زیادہ پریشان ہو گئی اور بولی، میں تو مذاق کر رہی تھی، یوں رو تو مت، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ پھر جب دیکھا کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہی تو کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے دل میں ہزار طرح کے خیالات تھے۔ میں نے اسکارف ڈھیلا کیا کہ آرام سے سانس لے سکوں۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آ گئیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی اسٹریس میں تھی۔ میری بیٹی، مان جاؤ، حمید کو آنے دو تاکہ وہ تم سے بات کر سکے۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تمہیں ایک دوسرے کا پتہ لگے گا، آخر میں ہوگا تو وہی جو تم کہو گی۔ مجھے جیسے کرنٹ لگ گئی، آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، بالکل بھی نہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی تو یونیورسٹی شروع ہوئی ہے، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ امی ابھی میری بات سن کر دروازے سے باہر بھی نہ نکلی تھیں کہ ابو اپنے عصا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ بات کرو یا بات نہ کرو، جیسی تمہاری مرضی ہوگی ویسا ہی ہوگا۔ حمید کے ساتھ بات کرو گی یا نہیں؟ میں ایسے ہی انہیں دیکھ کر بولی، نہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اور مجھے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، حمید آغا ہوں یا کوئی اور ہو۔ لیکن دادی کے آتے ہی داستان بدل گئی۔ دادی کو ایسے صاف انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بولی کہ تم اپنے امی ابو دادی کسی کی بات بھی نہیں ماننا چاہتی، حمید سے بات تو کرو، پسند نہ آیا تو بتا دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ میری بات نہ مانے، تم دونوں جوان ہو، آپس میں بات تو کرو، کچھ منٹوں سے کیا ہوگا، پتہ تو لگ جائے گا ایک دوسرے کا۔ دادی کی بات خاندان میں آخری بات ہوتی تھی، سب بے چوں چراں ان کی بات مانتے تھے۔ اب وہ یہ کہہ چکی تھی، میں نے قبول بھی کر لیا، اور اس طرح پہلی بار میں نے حمید آغا سے بات کی۔ حمید کی آواز دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ آہستہ آواز میں پھپھو سے کہہ رہے تھے، بھلا اس طرح سے کیوں؟ ہم نے تو نہ پھول خریدے اور نہ ہی مٹھائی ساتھ لائے۔ پھپھو نے بھی کہا، خدا شاہد ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو، لڑکی کو مشکل سے راضی کیا تو اب لڑکا نخرے دکھا رہا ہے۔ میرے ذہن میں چلنے لگا کہ آج کل لوگ کیسے رشتہ لے کر آتے ہیں، لیکن یہ رشتہ کتنی سادگی سے آیا۔ کبھی کبھار سادگی میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ حمید جو میرے رشتے کے لیے آیا تھا، وہی شرارتی سا لڑکا تھا کہ میرے بابا نے اس کا اور اس کے جڑواں بھائی کا نام تجویز کیا تھا۔ پھپھو کا وہی بیٹا جو ہمیشہ آغا سعید کی طرح کا لباس پہنتا، زیادہ تر نیلے رنگ کی قمیض، لمبی قمیض کے ساتھ جس پر لال رنگ میں نمبر لکھے ہوتے، اپنے بالوں کو سرے سے کٹواتا، ایک گنجا، شرارتی اور نہایت ہی مہربان بچہ جسے بچپن ہی سے میرا خیال تھا۔ وہ شروع ہی سے مجھے لڑکوں کے ساتھ مکس نہ ہونے دیتا، لڑائی ہونے پر میری طرفداری کرتا، مسجد کا مخبر تھا اور اپنے والد کے ساتھ محلے کی بسیجی بیس میں جایا کرتا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حمید کے بارے میں جانتی تھی۔ میں کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی جہاں سے خالی صحن نظر آتا تھا۔ حمید نے بھی دروازے کے کنارے دیوار سے ٹیک لگائی تھی۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ میری امی نے چاہا کہ دروازہ بند کر دیں تاکہ ہم بآسانی بات کر سکیں۔ میں نے دروازہ بند ہونے سے روک لیا اور کہا، ہمیں کوئی خاص بات نہیں کرنی، دو نامحرم کمرے کے اندر ہوں تو دروازہ بند نہیں کرتے۔ سر سے پیر تک آغا حمید پر ایک نگاہ ڈالی۔ سرمئی رنگ کی پینٹ اور عام سی شرٹ، وہ بھی سرمئی رنگ کی جو پینٹ پر باہر نکلی ہوئی تھی۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی مشن سے واپس لوٹے تھے، اسی لیے داڑھی کے بال بھی بڑے ہوئے تھے۔ آغا حمید کا چہرہ زیادہ واضح نہیں تھا سوائے آنکھوں کے جن سے حیا ٹپک رہی تھی۔ اب ہم منتظر تھے کہ کون گفتگو کا آغاز کرے۔ آغا حمید کی داد رسی کے لیے پھلوں کی ڈش میں موجود نمک دانی تھی جسے وہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں لے کر کھیل رہے تھے۔ میرا سر بھی نیچے جھکا تھا اور کمرے کے عین بیچ میں بچھے 6 میٹر کے گلابی رنگ کے قالین پر موجود ڈیزائن کو نظریں گاڑے دیکھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خون میرے دماغ تک نہیں پہنچ رہا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے کی فضا پر خاموشی کا سایہ رہا، یہاں تک کہ آغا حمید نے پہلا سوال پوچھا، شادی کے لیے آپ کا کیا معیار ہے؟ حالانکہ اس سوال کے بارے میں پہلے سے بہت سوچ چکی تھی، لیکن اس لمحے واقعاً مجھ پر سکوت طاری ہو گیا۔ کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں پسند کرتی ہوں کہ میرا شوہر دیندار ہو، دین کے معاملے میں حساس ہو، ہمارے گھر میں رات کی غذا نہ ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہمارا خمس و زکوٰۃ ادا ہونے سے رہ جائے۔ آغا حمید نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا،
آپ کو میرے پیشے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں فوجی ہوں، ممکن ہے کہ بعض دفعہ مشن پر گیا ہوں، رات کو حفاظت کے لیے بیس پر رکنا پڑا، امکان ہے کہ آپ بعض راتیں گھر میں تنہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، آپ کے پیشے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خود ایک سپاہی کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں کہ ایک فوجی کے حالات زندگی کس طرح ہوتے ہیں۔ اتفاقاً مجھے آپ کا پیشہ بہت پسند ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یقیناً آپ کو میری تنخواہ کا علم ہوگا۔ مجھے پسند نہیں کہ مستقبل میں ایسی چیزوں کے حوالے سے ہمیں کوئی مشکل درپیش ہو۔ ہماری تنخواہ سے کوئی خاطر خواہ رقم حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے جواب دیا، میرے لیے ایسی چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ میں اسی تنخواہ سے بڑی ہوئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ کم و زیادہ دونوں طرح زندگی گزار سکتی ہوں۔ اسی لمحے شہید محمد ابراہیم ہمت کی زندگی سے ایک جملہ یاد آنے پر میں نے مزید کہا، میں ایسے گھر میں رہنے پر آمادہ ہوں کہ جس کی دیوار مٹی اور تنکوں کی ہو اور ہم دیواروں پر پلاسٹر لگائیں، لیکن ہماری زندگی خوبصورتی اور معنویت سے بھرپور ہو۔ آغا حمید ہنس دیے اور کہا، ایسی صورت میں آپ کو اپنی تنخواہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ دوبارہ سوچ بچار کر لیں۔ مہینے میں 650,000 تومان میرے ہاتھ آتے ہیں۔ میرے لیے زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن صرف اس خاطر کہ سنجیدہ اور رسمی گفتگو کا اختتام ہو میں نے سوال کر دیا، پھر آپ کے پاس کتنی جمع پونجی ہے؟ آغا حمید نے جواب دیا، زیادہ نہیں ہے، تقریباً 6 ملین تومان۔ میں نے پوچھا، کیا آپ 6 ملین تومان سے بیوی گھر لانا چاہتے ہیں؟ ہنستے ہوئے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، توکل بخدا، ہر چیز کا بندوبست ہو جائے گا۔ پھر مزید کہا، بعض دفعہ رات میں امام بارگاہ جاتا ہوں، ممکن ہے دیر سے گھر آؤں۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، امام بارگاہ جا سکتے ہیں، لیکن رات جہاں کہیں بھی ہوں گھر واپس آئیں، چاہے آدھی رات ہی کیوں نہ ہو چکی ہو۔ ہماری گفتگو کے آغاز سے پہلے میں نے واقعاً نہیں سوچا تھا کہ یہ موضوع اتنی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ جو کچھ بھی آغا حمید کہتے میرے لیے قابل قبول تھا، اور ہر وہ چیز جو میں کہتی آغا حمید اس کی تائید کرتے۔ میں نے اپنے آپ سے دل میں کہا، ایسے تو نہیں چل سکتا، ضروری ہے کہ کوئی اعتراض تلاش کروں تاکہ آغا حمید پلٹ جائیں۔ اس طرح بات آگے بڑھنے پر تو ہم ابھی شادی کا لباس لینے پہنچ جائیں گے۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کے لباس پر اعتراض کروں، مگر کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میری نظر ان کے بالوں پر پڑی جنہیں ایک طرف شانہ کر کے بنایا تھا۔ میں نے چاہا کہ اعتراض کروں، لیکن دوبارہ دل نہیں مانا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتی تھی، یہ سادگی مجھے بہت پیاری تھی۔ بسم اللہ الرحمن